دنیا میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ ٹائٹینک بنانے والی کمپنی نے صرف ٹائٹینک جہاز نہیں بنایا تھا بلکہ اس نے 3 اور جہاز بنائے تھے اور حیران کن طور پر ان تینوں کو بڑے حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 3 جہازوں میں سے 2 جہاز تو ڈوب گئے لیکن تیسرا جہاز خوفناک حادثے کے باوجود بچ گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بحری جہازوں کی صنعت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بزنس میں ان رہنے کے لیے 3 انتہائی لگژری جہاز تیار کروائے۔ ان میں سے سب سے بڑا اولمپک تھا، اس کے بعد ٹائٹینک اور تیسرے نمبر پر بروٹینک تھا۔ ان تینوں جہازوں کی ایک مشترکہ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی کمپنی کی ملکیت تھے۔ اس میں ایک اور مشترک اور دلچسپ بات ایک خاتون ہے۔ یہ خاتون اتفاقیہ طور پر تینوں حادثوں کے وقت ان جہازوں میں موجود تھی اور حیران کن طور پر تینوں حادثات میں بچ گئی۔ یہ خوش نصیب خاتون ایک نرس تھی جس کا نام وائلٹ جیسپ تھا۔ 1911 میں وائلٹ نے اولمپک جہاز میں بطور نرس کام شروع کیا۔ یہ 20 ستمبر 1911 میں جہاز میں سوار ہوئی۔ اولمپک جہاز برطانیہ سے روانہ ہوا تھا لیکن راستے میں یہ برطانوی جنگی جہاز MHS ہاک سے ٹکرا گیا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک حادثہ تھا۔ دونوں جہازوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جہاز مرمت کے بعد دوبارہ سروس میں آیا۔ وائلٹ جیسپ پھر بھی نہ گھبرائی اور اسی جہاز میں خدمات سر انجام دیتی رہی۔ 1912 میں ٹائٹینک تیار ہوا۔ اب ٹائٹینک کا سمندر پر یہ پہلا سفر تھا، لہٰذا اس نرس وائلٹ کو اب ٹائٹینک منتقل کر دیا گیا جہاں اس نے بطور نرس کام شروع کر دیا۔ اس نرس نے 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو جوائن کیا۔ یہ جہاز 4 دن بعد 14 اپریل کو شمالی بحری اوقیانوس میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ تصادم کے تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ کے بعد ٹائٹینک کا جہاز مکمل طور پر سمندر میں ڈوب گیا۔ جس وقت ٹائٹینک کے 2 ٹکڑے ہوئے اس وقت یہ جہاز کے ڈیک پر موجود تھی۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر ڈیک پر آئے، ان لوگوں کی مدد کرے جو انگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ یہ نرس وائلٹ اپنے کام میں مصروف تھی اور مسافروں کو لائف بوٹس میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران وائلٹ کو بھی ایک لائف بوٹ میں بیٹھنے کا حکم ملا۔ اسے لائف بوٹ نمبر 16 میں سوار کیا گیا۔ اسے اور دیگر مسافروں کو ایک جہاز نے بچایا اور انہیں نیو یارک لے گیا۔ یہاں سے وائلٹ دوبارہ برطانیہ چلی گئی۔ یہ دوسرا حادثہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کمپنی کو نہیں چھوڑا۔ جب وائلٹ لائف بورڈ میں بیٹھ رہی تھی تو اس کے ساتھ حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اسے ایک مسافر نے چھوٹا سا بچہ تھما دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ بعد میں یہ بچے کے ساتھ نیو یارک پہنچی تو وہاں اسے خاتون ملی جس نے اس سے کوئی کلام نہیں کیا۔ اس نے بس بچے کو دیکھا اور رونے لگی۔ اسی دوران وہ بچے کو وائلٹ کے ہاتھوں سے چھین کر بھاگ گئی۔ کئی سال بعد اسے اچانک ایک انجان فون کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا اس نے ٹائٹینک میں کسی بچے کی زندگی کو بچایا تھا۔ اس پر اس نرس وائلٹ نے کہا کہ ہاں۔ کال کرنے والے نے کہا کہ وہ بچہ میں تھا۔ اس کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو برطانوی حکام نے وائٹ لائنز کے تیسرے جہاز کو فوجی مقاصد کے لیے حاصل کر لیا۔ اب اس جہاز کو ہسپتال کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 13 نومبر 1915 کو بروٹینک کا نام تبدیل کر کے اس کا نام ہاسپٹل شپ رکھ دیا گیا۔ یہ جہاز ایک موبائل ہسپتال تھا جو بحیرہ روم سے زخمی فوجیوں کو واپس برطانیہ لے کر جاتا تھا۔ وائلٹ نے ٹائٹینک بنانے والی کمپنی کے اس تیسرے جہاز میں بھی بطور نرس کام جاری رکھا۔ 21 نومبر 1916 کو بروٹینک جرمن آبدوز کی بچھائی ہوئی ایک سرنگ سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے کے 57 منٹ کے بعد اس جہاز کا حشر بھی اپنی سسٹر شپ ٹائٹینک جیسا ہوا اور یہ سمندر کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ غرق ہو گیا۔ جہاز میں 1605 مسافر سوار تھے اور ان میں سے صرف 30 نے ہی جانیں گنوائیں۔ اس کی وجہ ٹائٹینک سے سبق سیکھنا تھا۔ کمپنی نے جہاز میں اضافی لائف بوٹس نصب کی تھیں، اسی لیے ہلاکتوں کی تعداد ٹائٹینک کے مقابلے میں نمایاں کم ہوئی۔ جب بروٹینک ڈوب رہا تھا تو مسافر جہاز کے پروپیلر سے تقریباً ہلاک ہو گئے تھے۔ پروپیلرز جہاز کے بڑے بڑے بلیڈ ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں پانی کو کاٹتے ہیں اور جہاز آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ جہاز کے یہ بڑے بڑے پلیٹس یا پروپیلرز لائف بوٹس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال بن گئی تھی۔ ایسے میں اس خوش قسمت نرس نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور لائف بوٹ سے اس گہرے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اس دوران اس کے سر پر گہری چوٹ آئی لیکن پھر بھی موزانہ طور پر وہ زندہ بچ گئی۔ اس جہاز میں ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والے 2 مسافر اور بھی سوار تھے اور یہ 2 مسافر بھی اس خوش قسمت نرس کے ساتھ جان بچانے میں تیسری مرتبہ نرس اور دوسری مرتبہ مسافر کامیاب ہو گئے۔ اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔